اللہ نے بتایا کہ جو لوگ بھی اللہ کی آیات میں تحریف کرتے ہیں اور اس کو اصل جگہ سے ہٹاتے ہیں، جو دو طرح کے طبقے کرتے ہیں، ایک بدعتی لوگ، ایک جو سیکولر علماء آج کل آ رہے ہیں مارکیٹ میں، لبرل سیکولر علماء، حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیا، حالانکہ قرآن کی آیت کا ہمیشہ سے یہی مطلب سمجھا جاتا رہا ہے، سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کہ قرآن جب کہہ رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، نہ سولی پہ لٹکایا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ آج ایسے اسکالر مل جائیں گے آپ کو، وہ کہتے ہیں یہاں اٹھانے کا مطلب بلند مرتبہ دے دیا یا ویسے کر دیا یا ایسے کر دیا، اور بڑی لمبی چوڑی افلاطونی تقریریاں، کیونکہ لوگوں کو خود قرآن آتا نہیں ہے تو لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کے جو جاہل، جو تحریف کرنے والے علماء تھے نا، پبلک ان کے جھانسے میں آ رہی تھی نا، تبھی تو اللہ نے کہا کہ ان کی یہ پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں، کیونکہ پبلک ان سے متاثر ہو رہی تھی۔ تو صرف پبلک کا متاثر ہونا کسی شخصیت سے یہ اس کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ برحق عالم ہے۔ آپ کا علم اسلاف، تابعین، تبع تابعین سے میچ کرنا چاہیے، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کی نبی نے گواہی دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے صحیح بخاری میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے، اور آپ نے قرآن کی آیت دلیل کے طور پہ پڑھی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کی آیت پڑھو۔ حضرت عیسیٰ نے یہ بیان کیا، پہلے نبی کی حدیث بیان کی کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ آج پروفیسر غامدی صاحب نے حضرت عیسیٰ کے نزول کا بولو انکار کر دیا اور آیتوں کو گھمایا پھرایا، یا توفا کا یہ مطلب ہے، تو یہ تو اب لوگوں کو قرآن آتا نہیں ہے تو متاثر ہو جاتے ہیں وہ۔ اچھا، پھر گڑبڑ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جب ہم ان مسائل پہ شدت سے رد کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو غامدی صاحب کتنے آرام سے رد کرتے ہیں اور یہ مولانا صاحب کتنے غصے میں رد کرتے ہیں۔ فروعی مسائل جو اختلافی ہو نا امت میں، ان میں شدت سے رد کرنا جائز نہیں ہے، ان میں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں، لیکن جب مسئلہ اجماعی ہوگا نا تو چونکہ دین سے علماء کو محبت ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ تو اتفاقی مسائل میں تحریف ہو رہی ہے، تو ان کا غصہ آنا بد اخلاقی نہیں ہے بلکہ غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ یار اتنے بڑے بڑے مسائل کو آپ نے پینا شروع کر دیا۔ ہر جگہ خوش اخلاقی اخلاق نہیں ہوتے، غیرت کی کمی کی وجہ سے بھی بعض دفعہ آدمی کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو کوئی شخص آیا، آپ کی چپل آپ کی اجازت کے بغیر پہن کے دکان چلا گیا، واپس آیا، آپ ایک دم آگ بگولا ہو گئے، بد اخلاق ہو، یار غلطی ہو گئی، سوری بھی کر رہا ہے، چھوڑ دو۔ یہاں آپ کے لال پیلے نیلے ہونا کس کی علامت ہے؟ اور ایک دفعہ ہوا ہے تو یار اتنا غصہ نہیں ہے، یار تمہارا دوست ہی ہے۔ لیکن چپل استعمال کی، اللہ نہ کرے نامناسب مثال ہے، بیگم استعمال کر لی، استغفر اللہ، بیگم لے کے چلا گیا، آپ کا دوست نے آپ کے ساتھ خیانت کی اور بیگم سے ٹاکرا لگا کے بیگم کو بھگا کے چلا گیا، 1 مہینے بعد پکڑا گیا اور سوری کر رہا ہے۔ آپ کہو گے کوئی بات نہیں یار، میں خوش اخلاق آدمی ہوں، ٹھیک ہے آپ نے سوری کی، مجھے اچھا لگا، نائس ٹو میٹ یو، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہاں اخلاق نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ غیرت ختم۔ تو علماء چونکہ دین کا علم جانتے ہیں، قرآن و سنت کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کس مسئلے میں اختلاف کی گنجائش شریعت نے رکھی ہے۔ رفع الیدین ہو گیا، زور سے آمین آہستہ، ان میں ایکسائٹڈ ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ اور کچھ مسئلے ایسے ہیں جو بھائی واضح متفقون علیہ احادیث ہیں، اجماعی عقیدے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھی اٹھ کے دائیں بائیں کر لے قرآن کی آیت کو اور ہم کہ ایکچولی یہ اس میں ان اسکالر کا اختلاف ہے۔ بھائی آپ کو حق کس نے دیا اختلاف کرنے کا؟ آپ کو کس نے، آپ ہوتے کون ہو اختلاف؟ 15ویں صدی میں آپ پیدا ہو رہے ہو، ساری زندگی آپ کی یونیورسٹیوں میں مختلف ٹاپک پڑھاتے ہوئے گزری، چند کتابیں آپ نے پڑھ کے آپ اسکالر بن گئے، اور آپ ابو حنیفہ کا مقابلہ کر رہے ہو، امام شافعی کا مقابلہ کر رہے ہو، امام احمد کا مقابلہ کر رہے ہو، امام مالک کا مقابلہ کر رہے ہو، امام بخاری کا مقابلہ کر رہے ہو، امام مسلم کا مقابلہ کر رہے ہو، ابن تیمیہ کا مقابلہ کر رہے ہو، بڑے بڑے محدثین، عبداللہ بن مسعود آپ کے مقابلے میں، ابو ہریرہ آپ کے مقابلے میں، اور آپ دلیل کیا دیتے ہو؟ میں صرف پیغمبر کی بات کو مانتا ہوں، باقی کسی کو نہیں مانتا۔ اس کا مطلب یہ سارے کس کا کلمہ پڑھتے تھے پھر یہ؟ اور پیغمبر کی بھی نہیں مان رہے ہوتے، اصل میں وہ بھی اپنی طرف سے تشریح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے موقع پہ کسی عالم کا جذباتی ہو جانا یہ بد اخلاقی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ غیرت۔ میں آپ کو ایک بخاری سے ایک مثال دیتا ہوں،
غالباً ابو مسعود انصاری تھے یا عبداللہ بن مسعود تھے، ان کے سامنے کسی نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو جس کا قرآن میں تذکرہ ہے نا، جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، یہ وہ والے موسیٰ نہیں تھے جو بنی اسرائیل کے تھے، یہ کوئی اور موسیٰ تھے. تو پتہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب کیا دیا؟ کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے. وہاں بھی کہہ سکتے ہیں بھائی ایک آدمی نے دوسری تفسیر کی آیت کی، تو ایکچولی آپ اعتدال سے بھی تو اس اختلاف کو بیان کر سکتے ہیں، کہہ سکتے تھے نا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. لیکن وہاں ابو مسعود تھے یا عبداللہ بن مسعود تھے، غضبناک ہو گئے. کیوں بھائی؟ اتنی واضح آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں جگہ جگہ موسیٰ، جگہ جگہ موسیٰ، اور بخاری کی حدیث پھر انہوں نے پیش کی کہ نبی نے پورا یہ واقعہ بیان کیا ہے، تو بغیر دلیل کے آپ نے اس موسیٰ سے کوئی اور موسیٰ مراد لے لیا. تو کتنا غصہ آیا. کیا فرمایا؟ کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے. حالانکہ وہ تھے مسلمان جنہوں نے یہ بولا تھا، بغیر دلیل کے اتنی بڑی بات قرآن کی طرف کیوں منسوب کر دی؟ اس پہ غصہ آیا اور کیا کہا؟ کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے. کتنے سخت الفاظ. تو آپ کیا کہو گے؟ عبداللہ بن مسعود بد اخلاق تھے معاذ اللہ، یا ابو مسعود انصاری تھے؟ عبداللہ بن مسعود میرے ذہن سے نکل گیا. یہ صحابی بد اخلاق تھے معاذ اللہ. غیرت. بھائی اس طرح سے ہم لوگوں کو تفسیریں کرنے دے دیں کہ کچھ بھی اڑا کے کہیں لگا دو، تو اس پہ تھوڑا ریئیکشن، مضبوط ریئیکشن کرنا پڑتا ہے. اس طرح جو پروفیسر غامدی صاحب اتنے میٹھے بن کے بیڑا ہی غرق کر دیا نا مسائل کا، سود، خالصتاً سود کو بھی حلال قرار دیا ہے، خالصتاً سود کو. ایک تقریر میں ان کی سن رہا تھا کہ کرنسی کے بدلے میں جب آپ دیتے ہیں نا، اس کی ایک قسم ایسی جو 100% متفقون علیہ سود ہے، اس کے جواز کا ایک لاجک پیش کر کے فتویٰ دے دیا. خیر، تو حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ تحریف ہے میرے بھائی جس پہ بہت سخت سزا ملنے کا خطرہ ہے. رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے. یہ جو ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اس کے بغیر اسلام کمپلیٹ نہیں ہوتا. اللہ نے 2 لوگوں کو اجازت دے دی، 2 لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی، مریض اور مسافر. غامدی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ کل اگر آپ کا امتحان ہے اور آپ ٹینشن میں ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. آپ کہاں سے نکالا آپ نے؟ اسلامی ارکان بھی آپ نے نہیں بچائے بھائی. اس کی باؤنڈری کیا ہے؟ ایک آدمی کا کل پیپر ہے، ایک آدمی کی کل شادی ہے. ٹینشن کا معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ کل ہو سکتا ہے وہ آج اس کو کرسیاں لگانی ہو، تمبو لگانا ہو، بہت بزی ہو، وہ نہیں روزہ رکھ سکے. وہ تو کون سا تھرمامیٹر ہے جس کو لے کے آپ یہ فیصلہ کرو گے؟ ہو سکتا ہے جس کی کل شادی ہو وہ زیادہ ٹینشن میں ہو، امتحان ہو وہ زیادہ ٹینشن میں نہیں ہو. وہ تھرمامیٹر کیا ہے، معیار کیا ہے جسے دیکھ کے آپ یہ فیصلہ کرو گے کہ اس کو کم ٹینشن ہے، اس کو زیادہ ٹینشن. ایک آدمی مزدور ہے، کل اس نے تعمیری کام کرنا ہے، مزدوروں کے لیے بھی روزہ چھوڑنا حلال ہو گیا. مجھے بتاؤ امتحان والے کو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے یا جس نے گرمی میں گڑھا کھودنا ہو؟ فقہا نے تو مسئلہ بیان کر دیا چاروں اماموں کے نزدیک، صرف مسافر مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے. قرآن نے اجازت دی. نہ مزدور چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ ٹینشنوں کی تو پھر مختلف قسمیں ہیں. کس ٹینشن کو کس ٹینشن پہ قیاس کرو گے؟ کل آج آپ نے فتویٰ دیا کہ صرف جس کا پیپر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. کل کوئی اٹھے گا بولے گا بھائی میرے ابا کو کل ہارٹ اٹیک ہوا ہے، میں بھی روزہ چھوڑ سکتا ہوں. بیمار وہ ہیں لیکن ٹینشن کس نے اٹھانی ہے؟ میں نے اٹھانی، لہذا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں. تو بیسی کوئی حد آگے بیڑا غرق ہو جائے گا اسلام کا. تو اسلامی رکن ہے روزہ. اسلام کے احکام آسان ہیں، لچکدار نہیں ہے، اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس پورا دین 1400 سال سے، کیوں؟ فقہائے کرام نے اس کو کتابوں میں مدون کر دیا صدیوں پہلے، تاکہ اپنی طرف سے کوئی قرآن و سنت کی تشریح نہ کرے. لوگ کریں تو کتاب میں تلاش کریں، کتاب میں تلاش کریں کہ قدیم فقہا نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا. تو جو ان قدیم فقہا سے ہٹے گا دین میں تحریف کا ذریعہ بن جائے گا.